آج ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے کہ 7 ستمبر 1974 کو پاکستان میں کیا ہوا تھا۔ ستمبر کا مہینہ ہے، 3 تاریخ ہو چکی۔ 7 تاریخ کو ایک خاص دن پاکستان میں آتا ہے۔ اس دن کو یعنی 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کی اسمبلی میں ایک بہت بڑا فیصلہ کیا گیا تھا۔ اس فیصلے کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر ہونے والی ایک سازش وہ دم توڑ گئی اور مسلمانوں کے خلاف ہونے والا ایک عمل وہ ختم ہو گیا۔ وہ فیصلہ تھا قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا، پاکستانی آئین کے اندر ترمیم کر کے یہ بات شامل کی گئی۔ اس فیصلے کو سمجھنے سے پہلے ہمیں اس مذہب کے بانی کی تعلیمات کو اور اس کے زمانے میں جو باتیں ہوئیں اس میں سے چند ایک کو جاننا ضروری ہے، تاکہ ہمیں یہ روز روشن کی طرح بات واضح طور پر معلوم ہو کہ یہ فیصلہ نہ تو تعصب کی وجہ سے کیا گیا، نہ ہی اناد اور دشمنی کی وجہ سے کیا گیا، بلکہ علی وجہ البصیرت دلائل کی بنیاد پر کیا گیا۔ مرزا غلام محمد قادیانی جو اس مذہب کا بانی ہے، اس نے شروع میں تو ایک عام انسان کی طرح ہی زندگی گزاری، لیکن آہستہ آہستہ اس نے اسلام کے اندر غیر اسلامی نظریات کی آمیزش کر کے ان کو اسلام کا رنگ دینا شروع کر دیا۔ 1891 کے اندر اس نے کھل کر جو ہے اسلام کے خلاف جو عقائد ہیں ان کو اسلامی روپ دے کر اسلام شو کرنا شروع کیا۔ اہل علم نے اس کو سمجھایا لیکن وہ باز نہ آیا، تو جس کی وجہ سے اس زمانے میں موجود تمام فرقوں کے بڑے بڑے علماء نے اتفاقی طور پر یہ فتویٰ دیا کہ مرزا غلام محمد قادیانی اس کے عقائد کفریہ ہیں، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور جو اس کا پیروکار ہوگا، ان عقائد کا حامل ہوگا، اس کا بھی اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اسلام سے الگ ایک مذہب ہے۔ لیکن مرزا قادیانی اور اس کے پیروکار ہمیشہ یہی راگ الاپتے رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور جو مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانتا وہ غیر مسلم ہے۔ یعنی مسلمانوں کو ان لوگوں نے غیر مسلم قرار دے دیا اور خود کو انہوں نے مسلمان ڈکلیئر کیا۔ زمانہ جو ہے گزرتا رہا، قادیانیوں کے ساتھ گفتگو، مناظرے، تحریری مناظرے، یہ سارا کچھ ہوتا رہا، حتیٰ کہ ہندوستان کی تقسیم ہو گئی 1947 میں۔ اس وقت مرزا قادیانی کا دوسری بیوی سے جو بڑا بیٹا تھا بشیر الدین محمود، وہ قادیانیوں کا خلیفہ تھا۔ اس نے کھل کر یہ بات کہی کہ ہم ہندوستان کی تقسیم پر اگر راضی ہوئے ہیں تو مجبوراً ہوئے ہیں، ہم دوبارہ کوشش کریں گے کہ ہم پھر اکٹھے ہو جائیں۔ یعنی وہ پاکستان کے مارد وجود میں آنے کا وہ حامی نہیں تھا، پاکستان کی حمایت نہیں کر رہا تھا، لیکن
جب پاکستان بن گیا تو وہ ایک سادھو کے روپ میں بھاگ کر جو ہے پاکستان میں آ گیا۔ یہاں پر آ کر انہوں نے یہ ربوہ والی جو زمین ہے یہ لیز پر لے لی، یہاں پر ایک شہر آباد کیا اور اس کا نام انہوں نے ربوہ رکھا، جس کو آج کل چناب نگر کہا جاتا ہے۔ یہاں پر باقاعدہ ایک شہر جو ہے آباد کیا گیا۔ قادیانیوں کی ریشہ دوانیاں وہ پاکستان بننے کے بعد بھی جاری رہی۔ مسلمانوں کو وہ کافر کہتے تھے، خود کو وہ مسلمان کہتے تھے۔ چونکہ پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ ظفر اللہ خان وہ بھی قادیانی تھا، تو اس کی وجہ سے ان کو موقع مل گیا حکومتی نمائندوں کے اوپر اثر انداز ہونے کا۔ حکومت کے اوپر اثر انداز ہونا شروع ہو گئی ہے اور لوگوں کو مراعات دے کر جو ہے وہ قادیانی کرنا شروع ہو گئے۔ بہرحال عہدوں کا نجائز فائدہ انہوں نے اٹھانا شروع کیا۔ تو مسلمانوں نے 1953 کے اندر تحریک چلائی ان کے خلاف، تحریک ختم نبوت۔ لیکن وقت کی حکومت نے زبردستی اس کو دبا دیا، مارشاء اللہ لگا کر فوج کے ذریعے کئی مسلمانوں کو شہید کر کے یہ تحریک جو ہے دبا دی گئی، ختم کر دی گئی۔ قادیانیوں نے جب دیکھا کہ حکومت بھی ہمارے حق میں ہے، معاملات جو ہے بڑے سیدھے ہیں، تو مزید کھل کر جو ہے وہ سامنے آئے۔ حتیٰ کہ سانحہ ربوہ 29 مئی 1974 کو یہ رونما ہوا۔ یہ سانحہ جو 29 مئی 1974 کو رونما ہوا، یہ ملتان کے نشتر میڈیکل کالج کے طلباء تھے، وہ سیر کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ جیسے ہی ان کی ٹرین ربوہ اسٹیشن پر رکی تو قادیانیوں نے اپنے طریقے کے مطابق جو اس زمانے میں وہ کیا کرتے تھے، کھل کر تبلیغ کرتے تھے، تحریری لٹریچر جو ہے وہ بانٹتے تھے، تو انہوں نے اپنے پمفلٹ جو ہے وہ ٹرین کے اندر بانٹنا شروع کر دی۔ آپ کو پتہ ہے چند لمحوں کے لیے ٹرین رکتی ہے چھوٹے اسٹیشن پر، تو انہی چند لمحوں کے اندر انہوں نے وہ پمفلٹ بانٹے۔ تو یہ چونکہ طلباء تھے، نوجوان تھے، انہوں نے دیکھا کہ قادیانی جو ہے وہ اپنی تبلیغ کر رہے ہیں، تو انہوں نے ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگانا شروع کر دیے۔ اگر ان کو لٹریچر تقسیم کرنے کا حق تھا تو ان کو بھی اپنے عقیدے کے اظہار کا بھائی حق تھا۔ انہوں نے ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگا دیے۔ قادیانی جو ہیں وہ فی الفور کچھ نہیں کر سکے۔ خیر یہ نوجوان چلے گئے سیر کے لیے۔ قادیانیوں نے پتہ کروایا، پتہ چل گیا کہ یہ نشتر میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹ ہیں، سیر کے لیے گئے ہیں اور 29 مئی کی ان کی واپسی ہے۔ 29 مئی کو جب یہ واپس آئے ربوہ اسٹیشن پر، اسی طریقے سے آتے ہوئے بھی ٹرین رکی، تو وہاں پر ٹرین کو انہوں نے زبردستی زیادہ دیر کے لیے، تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے روک لیا، اور اس آدھے گھنٹے کے اندر انہوں نے مرزا طاہر جو کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا پوتا تھا اور قادیانیوں کا چوتھا خلیفہ بنا تھا، وہ بھی اس وقت خلیفہ نہیں تھا، اس کا بڑا بھائی اس وقت خلیفہ تھا مرزا ناصر، تیسرا خلیفہ چل رہا تھا ان کا، وہ انچارج تھا۔ اس کی سرکردگی میں قادیانی نوجوانوں نے حملہ کر دیا اور ان اسٹوڈنٹوں کو زد و کوب کیا، زخمی کیا اور لہو لہان کر دیا ان کو۔ خیر یہ ٹرین جو ہے وہ چل پڑی اور فیصل آباد پہنچی، تو یہاں پر پھر علماء کو پتہ چلا، عوام کو پتہ چلا، تو وہ جو 1953 کے اندر دبی ہوئی چنگاری تھی اس کو ہوا مل گئی، اور یہ آنن فانن جو ہے وہ پورے پاکستان کے اندر ایک احتجاج کی صورت جو ہے اختیار کر گئی۔ پورا پاکستان جو ہے، سارے مسلمان سراپا احتجاج بن گئے کہ یہ اتنے کھل گئے ہیں کہ یہ نوجوانوں کو اب مارنا بھی شروع ہو گئے۔ خیر یہ تحریک جو ہے بڑے زور و شور کے ساتھ چلی۔ آخر کار اس وقت جو وزیر اعظم تھا ذوالفقار علی بھٹو، وہ قادیانیوں کا سیاسی حلیف تھا۔ قادیانیوں نے اپنے ووٹ جو ہیں
وہ ذوالفقار علی بھٹو کو دیے تھے اس وقت۔ تو ذوالفقار علی بھٹو نے حالات کا جائزہ لے کر یہ فیصلہ کیا کہ قومی اسمبلی جو ہے اسی کو خصوصی کمیٹی کا درجہ دیا جائے گا اور یہ جمہوریت کے مطابق دلائل کو دیکھ کر فیصلہ کرے گی، جو یہ فیصلہ کرے گی وہ سب کو ماننا پڑے گا۔ قادیانیوں کو گمان تھا، خیال تھا کہ ہمارے ووٹوں سے بھٹو جو ہے وہ جیتا ہے تو ہمارا ساتھ دے گا۔ انہوں نے درخواست دے دی کہ جی ہمارے عقائد پر گفتگو ہوگی اسمبلی میں تو ہمیں موقع دیا جائے کہ ہم ڈائریکٹ آ کر اپنے عقائد جو ہیں وہ بیان کریں۔ ان کی درخواست پر، حالانکہ ان کی کتابیں موجود تھیں، اسمبلی نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ان کی کتابوں کو سامنے رکھ کر ہم فیصلہ کر لیتے ہیں، لیکن جب ان کی درخواست آئی تو پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ چلو وہ کہتے ہیں تو پھر ان کو اسمبلی کے اندر بلا لیتے ہیں۔ قادیانی جو ربوہ گروپ، اس وقت دو گروپ جو ہیں وہ قادیانیوں کے بن چکے تھے۔ یہ قادیانی دو حصوں میں تقسیم ہو گئے تھے 1914 کے اندر ہی، جب مرزائیوں کا پہلا خلیفہ جو ہے حکیم نور الدین مرا تھا، تو ایک لاہوری گروپ بن گیا تھا اور ایک قادیانی گروپ بن گیا تھا، جو بعد میں ربوہ والا گروپ اس کے نام سے مشہور ہوا۔ تو چونکہ انہوں نے ہیڈ کوارٹر جو ہے یہاں ربوے میں آ کر شفٹ کر لیا پاکستان بننے کے بعد، تو دونوں گروپوں کو پھر اسمبلی نے جو ہے وہ بلا لیا۔ ادھر سے ربوہ گروپ کی طرف سے مرزا ناصر، جو کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا پوتا تھا، تیسرا خلیفہ تھا مرزائیوں کا، اس کو بلا لیا۔ اس نے اپنی معاونت کے لیے اپنے چھوٹے بھائی مرزا طاہر کو اور اس طرح دوست محمد شاہد کو، ابوالعطا جلندھری کو، یہ 4 آدمیوں پر مشتمل جو ہے یہ قادیانی اسمبلی کے اندر آئے۔ اور لاہوری گروپ والوں کو بھی بلا لیا گیا۔ لاہوری گروپ کا جو امیر تھا صدر الدین، اس وقت وہ کافی بوڑھا ہو چکا تھا، وہ بولتا بھی تھا تو اس کی سمجھ نہیں آتی تھی، تو اس نے کہا جی میری طرف سے عبد المنان عمر جو ہے یہ گفتگو کرے گا اور مسعود بیگ جو ہے اس کی معاونت کرے گا۔ تو یہ 3 بندے جو ہیں اسمبلی کے اندر آئے، لیکن گفتگو کے لیے عبد المنان عمر جو کہ حکیم نور الدین کا بیٹا تھا اس کو آگے کیا گیا۔ 11 دن جو ہے بحث ہوئی ربوے والے گروپ کے اوپر۔ اٹارنی جنرل اس وقت یحییٰ بختیار تھا، اس نے سوالات کرنے تھے اور اسمبلی میں کوئی بھی سوال جو ہے وہ تیار کر کے یحییٰ بختیار کو دے سکتا تھا، وہ آگے سوال کرتا تھا۔ ہمارے یہاں عجیب و غریب باتیں جو ہیں وہ مشہور ہیں کہ جی قادیانیوں کو کافر نہیں قرار دیا جا رہا تھا، وہ جن جن مسلکوں کے وہاں پر علماء موجود تھے نا، تو وہ کہتے ہیں جی بس ہمارے عالم نے نا وہاں پر بس چند منٹوں میں ان کو کافر قرار دے دیا۔ یہ ہمارے مسلک کا تو وہاں پر کوئی حل موجود نہیں تھا۔ باہر جہاں پر یہ علماء اسمبلی کے اندر موجود جو علماء تھے، جس جگہ پر بیٹھ کر تیاری کرتے تھے، وہ ہمارے اہل حدیثوں کی مسجد تھی راولپنڈی کے اندر، تو وہاں پر چونکہ کتابیں بھی موجود تھیں اس لیے وہاں پر وہ بیٹھتے تھے، لیکن ہمارا عملی طور پر کوئی بھی عالم دین جو ہمارے مسلک کا اسمبلی کے اندر نہیں تھا۔ دیوبندی علماء میں سے تھے، بریلوی علماء میں سے تھے، شیعہ میں سے بھی شاید کو ہو، وہ میرے علم میں نہیں۔ بہرحال تو یہ سارے جو ہیں اپنے اپنے عالم کو جو ہے وہ کریڈٹ دیتے ہیں، جی ہمارے عالم نے وہاں پر کھڑے ہو کر جو ہے وہ بات کی اور ان سے سوال کیے اور وہ لاجواب ہو گئے اور ان کو کافر قرار دیا۔ وہاں پر کسی کو بولنے کی اجازت ہی نہیں تھی، وہاں پر صرف یحییٰ بختیار جو اٹارنی جنرل تھا وہ بول سکتا تھا، وہ سوال کرتا تھا اور یہ قادیانیوں کا جو خلیفہ تھا یہ جواب دیتا تھا۔ یہ 2 بندوں کی ہی گفتگو ہوتی تھی بس، باقی کسی کو بھی بولنے کی اجازت نہیں۔ تو یہ جو کہتے ہیں نا جی ہمارے عالم نے وہاں پر سوال کیے اور اس کو لاجواب کر دیا، یہ بالکل غلط ہے۔ یہ باقاعدہ کارروائی جو ہے اس زمانے میں تو پابندی لگ گئی تھی کہ 25 سال سے پہلے یہ شائع نہیں کی جائے گی۔ تو جب یہ زرداری کی حکومت ابھی پیچھے گزری ہے، اس حکومت میں جو ہے اس کو باقاعدہ جو ہے وہ شائع کر دیا گیا، تو اب یہ مل جاتی ہے وہ ساری گفتگو، تو کسی کو بولنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس لیے یہ سارے جو ہیں یہ فیک باتیں ہیں لوگوں کی۔ بھارت علماء کی محنت ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، وہ سوال بنا کر دیتے تھے، تیاری کرتے تھے علماء اور سارے متفق تھے۔ کسی ایک جماعت کو کریڈٹ دینا کہ صرف ہمارے علماء نے ہی یہ کام کیا، یہ بالکل غلط ہے۔ ابھی سارے وہاں پر اکٹھے تھے، سارے متفق تھے
گو کہ اہل حدیث علماء اسمبلی میں موجود تو نہیں تھے، لیکن جہاں پر تیاری کرتے تھے، جن کی کتابیں تھیں، وہ جگہ تو اہل حدیثوں کی جانی، یہ بھی شامل تھے اس کے اندر۔ تو باہر کیا سوالات ہوتے گئے، 11 دن تک جو ہے سوالات ہوئے مرزا ناصر کے اوپر، اور 2 دن جو ہے وہ سوالات ہوئے لاہوری گروپ کے اوپر۔ 13 دن ان کے ساتھ گفتگو ہوئی، پھر ان کو جو ہے وہ نکال دیا۔ باقی 8 دن جو گفتگو ہوئی ہے وہ اسمبلی کے ممبران نے اپنے اپنے بیانات دیے، اور 21 دن کی یہ مکمل کارروائی ہوئی۔ 21 دن کی کارروائی کے بعد جن عقائد کے اوپر گفتگو کی گئی، اس کے نتیجے میں ساری کی ساری اسمبلی بالکل جمہوری طریقے سے یہ فیصلہ کیا گیا۔ ساری اسمبلی، ایک بھی بندہ جو ہے وہ قادیانیوں کے حق میں نہیں تھا، سب نے یہی فیصلہ کیا کہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، جو ان کے عقائد ہیں۔ تو 7 ستمبر 1974 کو یہ فیصلہ جو ہے سنایا گیا، یہ فیصلہ کر دیا گیا، پاکستان کے آئین کے اندر جو ہے ترمیم کر کے اس کو شامل کیا گیا کہ قادیانی لوگ جو ہیں یہ غیر مسلم ہیں، یہ اقلیت کے شعبے میں آئیں گے، اقلیت کی حیثیت سے یہ پاکستان میں رہ سکتے ہیں، یہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، کیونکہ نتیجہ یہی ہے اگر یہ مسلمان ہے تو پھر مسلمان کافر ہے، اور اگر ہم لوگ مسلمان ہیں تو پھر یہ کافر ہیں۔ 2 ہی باتیں ہیں۔ مرزا قادیانی کو جو نبی مانے گا، اگر وہ سچا نبی ہے تو پھر اس کو ماننے والے مسلمان ہیں، اور اگر وہ جھوٹا نبی ہے تو جو اس کو نہیں مانتے پھر وہ مسلمان ہیں۔ 2 ہی باتیں تھیں۔ تو نتیجہ جو ہے وہ سب کا یہی، ایک ووٹ بھی ان کے حق میں نہیں۔ تو بالکل جمہوری طریقے کے مطابق گفتگو ہوئی، وہاں پر سوالات ہوئے، انہوں نے کھل کر جو ہے اپنے عقیدے کی جو ہے وہ صراحت کی ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ فیصلہ ہوا ہے۔ تو یہ ہے 7 ستمبر 1974 کو جو فیصلہ ہوا۔ تو اس لیے جب بھی 7 ستمبر آتا ہے تو ہمارے علماء کئی جگہوں پر ریلیاں بھی نکالتے ہیں، کئی جگہوں پر پروگرام بھی کرتے ہیں، اخباروں کے اندر مضامین بھی لکھے جاتے ہیں، صرف اس دن کی یاد میں جو ہے یہ معاملہ کیا جاتا ہے کہ اس دن قادیانیوں کو مسلمانوں سے الگ کر دیا گیا، قانونی طور پر، آئینی طور پر۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ کیا اچھا یہاں پر قادیانی لوگوں نے جو پروپیگنڈا کیا ہوا ہے اس کا جواب بھی آپ سماعت کر لیں۔ قادیانی لوگوں نے یہ پروپیگنڈا کیا کہ جی یہ سارا معاملہ جو ہے یہ مولویوں نے کیا ہے، ہمیں مولویوں نے جو ہے وہ کافر قرار دیا ہے، مولوی ایسے اور مولوی ایسے، وہ مولوی کر کے نا سارا ملبہ مولویوں کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ آپ اس زمانے کی جو اسمبلی ہے 1974 کے اندر جو اسمبلی تھی، آپ اس کی لسٹ نکال کر دیکھ لیں، صرف چند آپ کو علماء ملیں گے۔ مفتی محمود صاحب تھے، شاہ احمد نورانی صاحب تھے، اور 2-4 اور علماء تھے، بس باقی سارے کے سارے اسمبلی کے ممبر جو ہے وہ دنیا دار تھے۔ اور بھٹو کی دنیا داری تو وہ تو اپنی مثال آپ ہے، وہ سارے کے سارے دنیا دار لوگ تھے اور دنیا کے بڑے ہوئے لوگ تھے۔ علماء تو ان میں سے چند ایک تھے بس، گنتی کے وہ بھی۔ تو یہ بالکل ان کا پروپیگنڈا ہے کہ جی یہ مولویوں نے کیا ہے، جی مولویوں نے یہ سارا کام کیا۔ نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں سے کام کروایا ہے کہ جن کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ بھٹو جیسے آدمی سے جو ان کا سیاسی حلیف تھا، جس کو انہوں نے ووٹ دیے تھے، بھٹو کی انہوں نے مدد کی تھی، تعاون کیا تھا الیکشن کے اندر، ان کو یہ بڑا گمان تھا، مان تھا کہ بھٹو ہماری سائڈ لے گا، لیکن نہیں، بالکل میرٹ کے اوپر جو فیصلہ ہوا ہے۔ وہ کتاب شائع ہو چکی ہے، کارروائی مصدقہ رپورٹ جو ہے اس نام سے، اس کو پڑھ سکتے ہیں آپ، ایک ایک سوال وہاں پر لکھا ہوا ہے، ایک ایک جواب وہاں پر لکھا ہوا ہے۔ تو یہ بالکل ان کا پروپیگنڈا ہے، یہ دنیا دار لوگوں نے یہ فیصلہ کیا۔ علماء موجود تھے لیکن وہ بہت تھوڑے تھے علماء وہاں پر۔ یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا قادیانی لوگ 1974 سے پہلے غیر مسلم نہیں تھے؟ کیا ضرورت پڑی پاکستان کے اندر ان کو جو ہے اسمبلی میں غیر مسلم قرار دینے کی؟ کیا اس سے پہلے وہ کافر نہیں تھے؟ بھئی قادیانی لوگ 1974 سے پہلے بھی کافر تھے، جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا کہ مرزا غلام محمد قادیانی کی زندگی میں ہی 1891 میں
جب اس نے کھل کر غیر اسلامی عقائد کا اظہار کیا تو سب مسلک کے علماء نے، جیسے 1974 کے اندر سارے اکٹھے تھے، اسی طرح 1891 میں بھی سارے اکٹھے ہو کر علماء نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کے پہلے اس کو سمجھایا ہے، یہ نہیں کہ فٹافٹ جو وہ فیصلہ کر دیا، فتویٰ دے دیا، نہیں، پہلے اس کے ساتھ خط و کتابت کیا، اس کو سمجھایا ہے کہ تیرے عقائد یہ غلط ہیں، باز آ جا۔ جب وہ باز نہیں آیا، جو اصولی طور پر طریقہ کار ہے کسی پر فتویٰ لگانے کا کہ پہلے اس کو غلطی بتاؤ، بھائی یہ تو غلط کام کر رہا ہے، اگر وہ اڑا ہوا پھر آپ اس کے اوپر فتویٰ لگا سکتا ہے۔ تو مرزا قادیانی کے ساتھ کئی ہفتے، کئی مہینے جو ہے وہ گفتگو چلی ہے۔ مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ جو اہل حدیثوں کے بہت بڑے عالم دین تھے اور مرزا قادیانی کے بچپن کے دوست تھے، تو انہوں نے تفصیلی اس کے ساتھ جو ہے خط و کتابت کی ہے، اس کو سمجھایا ہے کہ تیرے عقائد غلط ہے، باز آ جا، نہیں باز آیا۔ پھر انہوں نے فتویٰ لکھا، سوال لکھا، ان کے استاد سید نذیر حسین مزدد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب لکھا، اور باقی مسلک کے علماء نے اس کے اوپر دستخط کیے کہ یہ جواب بالکل درست ہے، سب نے اس کی تائید کی۔ تو مرزا قادیانی کی زندگی کے اندر ہی اہل علم نے متفقہ طور پر جو ہے اس کو غیر مسلم قرار دے دیا تھا۔ اسی طرح جو ہے 1926 کے اندر بہاولپور میں ایک مقدمہ دائر ہوا، بہاولپور عدالت میں۔ مقدمہ یہ تھا کہ ایک خاتون کی طرف سے یہ دعویٰ تھا کہ میرا نکاح ہوا ہے فلاں آدمی کے ساتھ اور رخصتی نہیں ہوئی، لیکن رخصتی سے پہلے جو ہے وہ بندہ جو ہے قادیانی ہو گیا ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ وہ غیر مسلم ہو گیا ہے، لہذا میرا نکاح فسخ کیا جائے، مجھے اس کے نکاح سے باہر نکالا جائے، ڈگری دی جائے کہ میرا اس کے ساتھ نکاح ختم ہو چکا ہے۔ 1926 کے اندر یہ مقدمہ دائر ہوا اور 9 سال تک جو ہے یہ مقدمہ چلا ہے۔ 1935 کے اندر یہ فیصلہ آیا، مقدمہ بہاولپور کے نام سے، یہ مقدمہ بھی بڑا تفصیلی جو ہے یہ شائع ہو چکا ہے، یہ بھی مل جاتا ہے۔ تو اس کے اندر تفصیلی گفتگو ہوئی، دونوں طرف سے علماء وہاں پر اکٹھے ہوئے، قادیانیوں کے بھی علماء آتے تھے، مسلمانوں کے بھی علماء وہاں پر آتے تھے، اور جج کے سامنے جو ہے وہ گفتگو کرتے تھے، سوال جواب ہوتے تھے۔ تو آخرکار جج نے 9 سال کی تحقیق کے بعد یہ فیصلہ دیا کہ قادیانی جو ہیں یہ غیر مسلم ہیں، ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لہٰذا اس خاتون کا دعویٰ جو ہے وہ صحیح سمجھا جا رہا ہے، اور جب سے اس بندے نے قادیانیت اختیار کی ہے اس وقت سے اس کا نکاح فسخ کر دیا جاتا ہے۔ تو 1974 سے پہلے بھی وہی ان کو کافر قرار دیا گیا تھا۔ اصل میں پاکستان میں آ کر یہ اپنے آپ کو مسلمان کہلوا کر مسلمانوں کے عہدوں کے اوپر جا رہے تھے کہ جو مسلمانوں کا حق تھا وہاں پر جا رہے تھے اور اثر انداز ہو رہے تھے حکومت کے اوپر۔ تو اس وجہ سے ان کو پاکستان کے قانون کے اندر اور آئین کے اندر جو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا تاکہ جو ان کا حق بنتا ہے وہ ان کو دیا جائے، یہ نہیں کہ مسلمانوں کا حق ان کو دے دیا جائے۔ اور ان کا سارا مطمع نظر یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، یہ مسلمان سارے جو ہیں یہ کافر ہیں، کیونکہ یہ مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانتے اس لیے یہ کافر ہیں، نہ ان کا جنازہ پڑھا جائے گا، اگر ان کا چھوٹا بچہ بھی فوت ہو جائے گا اس کا بھی، معصوم بچے کا بھی جنازہ نہیں پڑھا جائے گا، ان کے ساتھ نمازیں نہیں پڑھی جائیں گی اور ان کے ساتھ میل جول نہیں رکھا جائے گا، یہ ان کے مسائل ہیں۔ یہ بڑا جھوٹ بولتے ہیں قادیانی لوگ کہ جی آپ لوگوں نے ہم سے نفرت کی، آپ لوگوں نے ہم کو اپنے سے الگ کیا ہے، اور بھائی تم لوگوں نے خود کو ہم سے الگ کیا ہے، مذہبی اعتبار سے تو ہم پسند ہی نہیں کرتے تم لوگوں کو، لیکن تمہارا عقیدہ بھی یہی ہے کہ تم مسلمانوں کے ساتھ نہ نمازوں میں شریک ہو سکتے ہو، نہ شادی بیاہ کے اندر شریک ہو سکتے ہو، نہ فوتگی کے اندر شریک ہو سکتے ہو، کسی معاملے کے اندر تم مسلمانوں کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتے۔ ہمیں یہ لوگ اسی طرح کا سمجھتے ہیں جیسے ہم یہودیوں اور عیسائیوں کو سمجھتے ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی لڑکی کے ساتھ قادیانی مرد کی شادی ہو سکتی ہے، لیکن مسلمان لڑکے کی شادی قادیانی عورت سے نہیں ہو سکتی۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ عیسائی خاتون کی شادی مسلمان مرد سے ہو سکتی ہے، لیکن مسلمان لڑکی کی شادی عیسائی مرد سے نہیں ہو سکتی، بالکل یہی ان کا عقیدہ ہے ہمارے بارے میں۔ تو یہ ہمیں جو ہے خود سے الگ کر رہے ہیں، بڑی خوشی ہے ہمیں، ہم اس کو اپنے سے الگ کر دیں، لیکن وہ اس بات پر قائم رہیں، یہ صرف جھوٹ بولتے ہیں
معاشرے کے اندر جو ہے گپ جو ہے انہوں نے چھوڑی ہوئی ہے کہ انہوں نے ہم کو جدا کیا، نہیں بھائی یہ تمہارا عقیدہ ہے۔ آئینہ صداقت میاں محمود کی کتاب جو ہے وہ دیکھ لیں، اخبار الفضل کو اٹھا کر دیکھ لیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کو مل جائیں گی۔ تو ان کے جو عقائد اور نظریات ہے جو اس اسمبلی کے اندر جو ہے 1974 کی اسمبلی میں خصوصی کمیٹی میں زیر بحث آئے، ان میں سے چند ایک یہ تھے کہ مرزا قادیانی کا دعوی نبوت ہے، خاتم النبیین کی تشریح تم کیا کرتے ہو۔ اسی طرح جو ہے مرزا قادیانی کا دعویٰ ہے کہ میں محمد رسول اللہ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں 2 دفعہ پیدا ہوں گے، ایک دفعہ مکے میں پیدا ہوئے محمد بن عبداللہ کے روپ میں، اور دوسری دفعہ جو ہے وہ مرزا قادیانی کے روپ میں قادیان میں پیدا ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اس نے محمد رسول اللہ ہونے کا دعویٰ کر دیا کہ میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ایک ہی شخص ہیں، سارا وجود ہی وجودہ ہو، خطبہ الہامیہ کے اندر اس کی عبارت موجود ہے، اس کی کتاب ہے کہ میرا وجود اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ایک ہی ہے۔ من فرق بینی و بین المصطفیٰ فما عرفنی وما رآ، جس نے میرے اور مصطفیٰ کے درمیان فرق کیا، نہ اس نے مجھے دیکھا نہ پہچانا، یہ خطبہ الہامیہ کی عبارت موجود ہے۔ تو جب اس نے محمد رسول اللہ ہونے کا دعویٰ کیا تو جو نبی علیہ السلام کے فضائل اور مناقب ہیں نا، تو وہ مرزا قادیانی نے خود بھی سمیٹنے شروع کر دیے۔ قرآن کے اندر آ رہا ہے جی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ یہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے، قرآن میں لکھا ہوا۔ مرزا کہتا ہے اللہ نے مجھے بھی کہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے کوثر عطا کیا۔ مرزا کہتا ہے اللہ نے مجھے بھی کہا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مقام محمود دیں گے جو پوری انسانیت میں صرف ایک ہی شخص کو ملے گا، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مرزا کہتا ہے اللہ نے مجھے بھی کہا میں تجھے مقام محمود دوں گا۔ جو فضائل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے وہ مرزا قادیانی نے خود سمیٹنے شروع کر دیے، کیونکہ ان کا عقیدہ یہ ہے وہی شخص دوبارہ جو ہے وہ پیدا ہوا ہے۔ وہ جو ہندوؤں کا عقیدہ ہے نا آواگمن کا، کہ ایک انسان مرنے کے بعد 7 جنم لے سکتا ہے وہ اپنے اعمال کے مطابق، تو انہوں نے دوسرے جنم تک ہی رکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دوسرا جنم بھی لیں گے، اور وہ مرزا قادیانی کے روپ میں آ گئے۔ پھر اس پر بھی بحث ہوئی کہ مرزا قادیانی کی زندگی میں قادیانی اخبار میں ایک نظم شائع ہوئی تھی، اس کا ایک شعر ہے، اس شعر کے اوپر بھی گفتگو ہوئی۔ محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں، وہی عقیدہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ آئیں گے۔ یہ قاضی ظہور الدین اکمل قادیانی تھا، اس نے یہ نظم لکھی مرزا قادیانی کی زندگی میں۔ 1906 میں یہ شائع ہوئی قادیانی اخبار میں، مرزا کے مرنے سے 2 سال پہلے، قادیان سے ہی شائع ہوئی تھی۔ اچھا، اس کا ایک شعر ہے اس نظم کا، محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شان میں، محمد دیکھنے ہو جس نے اکمل غلام احمد کو دیکھے قادیان میں۔ یہ شعر اس نے کہا تھا، اس نظم کا یہ ایک شعر تھا۔ اس شعر کے اوپر بھی بحث ہوئی کہ یہ شعر جو ہے ایک قادیانی شاعر نے کہا ہے اور مرزا قادیانی کی زندگی میں کہا گیا ہے، اور اس شعر کے اندر یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ مرزا قادیانی جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہے۔ یہ دعویٰ کیا گیا اس شعر کے اندر، کیا کہتا ہے؟ محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں، محمد دوبارہ آئے ہیں اور آگے سے بڑھ کر اپنی شان میں، یعنی پہلے والے محمد سے یہ بعد والا محمد جو ہے وہ زیادہ فضیلت والا ہے۔ یہ ہے اس کا شعر۔ اس پر بھی گفتگو ہوئی، اور بھی کئی باتیں جو ہیں کہ تم مسلمانوں کو کافر قرار دیتے ہو، کیا وجہ ہے؟ مسلمانوں کو دائرہ اسلام سے خارج کیوں تم قرار دیتے ہو؟ تم مسلمانوں کا جنازہ کیوں نہیں پڑھتے؟ بڑا اچھے طریقے سے وہ میں نے ساری جو ہے وہ 5 جلدیں جو ہیں وہ میں نے ساری مطالعہ کی ہیں، آپ بھی اگر پڑھیں گے تو بڑا بالکل بندہ جو سمجھتا ہے کہ میں اس اسمبلی کے اندر اس وقت بیٹھا ہوا ہوں۔ یا بختیار جو بڑے شاندار طریقے سے سوال کرتا تھا، اس سے وہ ایک جواب دیتا تھا، پھر وہ پھسلنے کی کوشش کرتا، پھر دوسرے اینگل سے سوال کرتا، پھر تیسرے اینگل سے سوال ہوتا تھا، چوتھے اینگل پہ آ کر وہ پھنس جاتا تھا۔ مثال کے طور پر اسے سوال ہوا کہ تم مسلمانوں کا جنازہ کیوں نہیں پڑھتے؟ اور جی اس لیے جی یہ ہمیں کافر کہتے ہیں۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مسلمان تم کو کافر نہ کہیں اس کا جنازہ تم پڑھ سکتے ہو؟ ہاں جی بالکل۔ چلو بتاؤ پھر قائد اعظم کا جنازہ تم نے کیوں نہیں پڑھا تھا؟ ظفر اللہ خان نے قائد اعظم کا جنازہ نہیں پڑھا تھا، پھنس گیا۔ وہ تو کافر نہیں کہتا تھا تمہیں، چلو باقی مولوی تو تمہیں کافر کہتے ہیں، قائد اعظم تو تم کو کافر نہیں کہتے تھے، اس کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا تم نے؟ اچھا چلو ایسے بتاؤ کہ کسی جگہ پر تم نے غائبانہ جنازہ پڑھایا ہو قائد اعظم صاحب کا،
چپ۔ وہ اگر جواب سے پھسلنے کی کوشش کرتا تھا، مٹی ڈالنے کی کوشش کرتا تو یا بختیار جو ہے وہ گھما کر اس کو پکڑ لیتا تھا۔ تو یہ ان کے عقائد جو ہیں وہاں پر گفتگو ہوئی، جس کے نتیجے میں جا کر ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا ہے، اور یہ 7 ستمبر 1974 کو یہ فیصلہ ہوا تھا۔ اس لیے 7 ستمبر کو اہل علم، علماء وہ ریلیاں نکالتے ہیں یا اس دن کو یاد کرتے ہیں کہ یہ بڑا اچھا فیصلہ ہوا تھا کہ مسلمانوں کو جو ہے وہ بچا لیا گیا، کیونکہ اگر ان کو مسلمان ہی ڈکلیئر یا اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے رہتے تو عام عوام جو ہے وہ بیچاری فرق نہ کر سکتی کہ یہ مسلمانوں کی مسجد ہے یا قادیانیوں کی مسجد ہے۔ وہ ظاہر ہے کہ جو بھی قریب ہوتے ہیں وہ سمجھتے یار یہ مسلمان، یہ مولویوں کا آپس میں رولا رہتا ہے، جیسے ہم مسلک کے اندر پھڈا رہتا ہے کہ یہ ایک دوسرے کو ہم فتویٰ لگاتے رہتے ہیں، ہمارے علماء یہ بھی اسی طرح کا ہے۔ تو وہاں پر بچے بھیجتے، وہ ان سے پڑھتے تو متاثر ہو کر قادیانی ہونا شروع ہو جاتے، تو بہت لمبا چوڑا جو ہے یہ رپھڑ پڑ جانا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے میں ایک دنیا دار آدمی سے بہت اچھا کام کیا، بہت اچھا کام کیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے جو آخری غالباً کتاب شائع ہوئی، آخری 332 دن ہے غالباً، یا کتنے دن ہیں، 322 دن، اس عنوان سے کوئی کتاب شائع، اس کے اندر ہی اس کا یہ قول لکھا ہوا ہے کہ قادیانی لوگ جو میرے اوپر بڑے ناراض ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میری بخشش کے لیے یہی کافی ہے۔ اس کے جملے کا یہ مفہوم ہے۔ ظاہر ہے وہ انہوں نے تو ناراض ہونا تھا، ووٹ ہم نے دیے اور کافر جو ہے تو نے ہم کو قرار دے دیے۔ بالکل دنیا دار آدمی سے یہ فیصلہ کروا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ بڑا خیر و برکت والا فیصلہ ہو، اس سے بہت جو ہے فتنہ جو ہے اس کا سدباب ہو گیا تھا۔ اس وجہ سے یہ 7 ستمبر کو یہ دن جو ہے مناتے ہیں علماء، یا یاد رکھتے ہیں، اور ان علماء کی کاوشیں اور ان لوگوں کی کاوشیں جو ہیں، اور 1953 کے اندر جو مسلمان شہید ہوئے تھے اس تحریک کی وجہ سے، ان کی یاد جو ہے وہ تازہ کی جاتی ہے۔ تو یہ ہے 7 ستمبر 1974 کو جو فیصلہ ہوا تھا، یہ اس کا پس منظر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔